فضا کو چیرتا ہوا آ کر حضرت علی اصغر کے گلے میں پیوست ہو گیا۔ ایسا لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ کربلا کا میدان 10 محرم کی دوپہر تھی۔ ریزگارے کربلا پر سورج اپنی پوری تماز کے ساتھ چمک رہا تھا۔ ہوا جیسے تھم گئی تھی، ہر طرف سناٹا، ہر طرف پیاس، اور ایک چھوٹا سا خیمہ جس میں ایک ننھا سا بچہ اپنی ماں کے سینے سے لپٹا ہوا رو رہا تھا۔ یہ بچہ صرف 6 ماہ کا تھا۔ حضرت علی اصغر، امام حسین کے سب سے چھوٹے بیٹے، ابھی مسکرانا ہی سیکھا تھا، ابھی دنیا کو پہچانا بھی نہ تھا، لیکن اس ننھے پھول کو کیا معلوم تھا کہ اس کے نصیب میں سب سے بڑی قربانی لکھی جا چکی ہے۔ خیمے کے اندر ماں بی بی رباب اپنے جگر گوشے کو دیکھ رہی تھی۔ دودھ سوکھ چکا تھا، خیمے میں پانی نہیں تھا، بچے کی ہچکیاں تھم نہیں رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک ماں کچھ نہیں کر سکتی تھی سوائے آنکھوں سے آنسو بہانے کے۔ امام حسین خیمے کے باہر موجود تھے۔ ہر وفادار ساتھی، ہر رشتہ دار، ہر بھائی، سب راہ خدا میں قربان ہو چکے تھے۔ اب کوئی باقی نہ بچا تھا سوائے امام حسین کے اور ان کے معصوم بیٹے کے۔ تب بی بی رباب نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو امام حسین کے ہاتھوں میں تھمایا اور عرض کی، اے میرے آقا، اے میرے حسین، شاید آپ اس معصوم بچے کو لے جا کر یزیدی فوج سے پانی مانگ لے۔ یہ بچہ تو نہ جنگ کر سکتا ہے، نہ یزید کا دشمن ہے، شاید اسے دیکھ کر ان کا دل نرم پڑ جائے۔ امام حسین نے علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا، اپنی چادر سے اس کے چہرے کو ڈھانپا اور خیمے سے باہر تشریف لائے۔ میدان کربلا میں خاموشی چھا گئی۔ حسین ایک ننھے سے معصوم کو گود میں اٹھائے یزیدی لشکر کی طرف بڑھے۔ یزیدی فوج نے دیکھا تو حیران میں پڑ گئے۔ کچھ سپاہی نظریں جھکانے لگے، کچھ رو پڑے۔ امام حسین نے بلند آواز سے کہا، اے لوگو، اگر تم مجھے مجرم سمجھتے ہو تو کیا یہ بچہ بھی مجرم ہے؟ اسے پانی دے دو، یہ پیاس سے بلک رہا ہے۔ لیکن وہ دل جس پر یزید کی لعنت تھی پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے تھے۔ عمر بن سعد خاموش رہا۔ شمر نے کہکا لگایا اور ہرملہ کو اشارہ ملا کہ تیر چلاؤ تاکہ حسین کو جواب دے دیا جائے۔ ہرملہ نے اپنی کمان اٹھائی، ایسا تیر نکالا جو 3 شاخوں والا تھا، زہر آلود تیز دھار، جس کا کام ہی یہی تھا کہ دشمن کا دل چیر دے۔ لیکن آج وہ تیر ایک شیر دل کے دشمن کے لیے نہیں بلکہ ایک ننھے بچے کے لیے چلایا جا رہا تھا۔ امام حسین علی اصغر کو اٹھائے، خود کو جھکائے، محبت سے کہہ رہے تھے، بیٹا علی اصغر، ان ظالموں سے پانی مانگ رہا ہوں، شاید تمہاری معصومیت کو دیکھ کر ان کا دل پگھل جائے۔ اتنے میں تیر چلا، وہی 3 شاخوں والا تیر فضا کو چیرتا ہوا آ کر حضرت علی اصغر کے گلے میں پیوست ہو گیا۔ ایسا لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ خون کا فوارہ پھوٹا، ننھا سا جسم ایک جھٹکے سے تڑپا اور امام کے بازوؤں میں تھم گیا۔ حسین نے نیچے دیکھا، وہ بچہ جس کی زندگی ابھی شروع ہوئی تھی اب وہ خاموش تھا، اس کی آنکھیں بند تھی، لب خشک تھے اور گلا تیر سے چاک ہو چکا تھا۔ امام حسین نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خون جمع کیا اور آسمان کی طرف پھینک دیا اور فرمایا، اے رب، اگر تو نے یہ قربانی قبول کر لی تو مجھے صبر عطا فرما۔ ایک باپ جس نے اپنے بھائیوں، بیٹوں، بھتیجوں کو راہ خدا میں قربان کیا، آج اپنے 6 ماہ کے بیٹے کو بھی خدا کی راہ میں پیش کر چکا تھا۔ امام خیمے کی طرف پلٹے، لیکن اب سوال یہ تھا کہ ماں کو کیسے دکھایا جائے، اس معصوم کو کس طرح دفنایا جائے۔ امام حسین نے زمین پر ایک چھوٹا سا قبر نما گڑھا کھودا اور اسی ریزگار کربلا میں اپنے ہاتھوں سے علی اصغر کو دفن کیا۔ کوئی کفن نہ تھا، کوئی تابوت نہ تھا، صرف ایک باپ کی آنکھوں کے آنسو تھے اور ریت کے ذروں پر بہتا معصوم خون۔ یہ تھا علی اصغر، کربلا کا سب سے چھوٹا شہید، جس کی قربانی نے رہتی دنیا تک ظالموں کی فطرت کو بے نقاب کر دیا۔ آج بھی جب کوئی ماں اپنے بچے کو پیاس سے بلکتا ہوا دیکھتی ہے تو کربلا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور دل سے یہی صدا نکلتی ہے، سلام ہو علی اصغر پر، سلام ہو اس معصوم پر جس نے پیاسے ہو کر دین بچا لیا۔